السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں، جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو شخص یہ عمل نہیں چھوڑے گا اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی اس کا روزہ مردود ہے۔ پورے رمضان روزے رکھتا رہے، قیام اللیل کرتا رہے، جب روزہ مقبول نہیں تو قیام اللیل کہاں سے قبول ہوگا؟ زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات نکالی ہوئی یہ کہاں سے قبول ہوں گی جب روزہ ہی قبول نہ ہو تو؟ کیونکہ اصل چیز روزہ ہے۔ عام طور پر مسلمان ہونے کے باوجود بات بات کے اوپر جھوٹ بولنا، حتیٰ کہ اپنے مسلک کو، اپنے مذہب کو ثابت کرنے کے لیے، اپنی فقہ کا چورن بیچنے کے لیے بے شمار علماء کرام بھی جھوٹ بول دیتے ہیں۔ پھر دیگر علماء کرام کو ان کا جواب دینا ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے جو یہ بات کہی ہے بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے، حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بڑے بڑے مفتی اپنی مذہب اور مسلک کی، اپنے امام کی چورن بیچنے کے لیے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ میں تو یہی کہوں گا اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ وہ کام کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکا اور پیاسا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ کو اس کے اس عمل کی کوئی ضرورت نہیں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، مردود ہو جاتا ہے۔ جو مفتیان کرام، جو علماء اعظام اپنے مسلک اور مذہب کی چورن بیچنے کے لیے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، جھوٹ ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت وہ پیش کرتے ہیں اور اس میں لکھا ہوا ہے کتاب کے اندر کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ جب ضعیف روایت ہے تو سچائی پر کہاں مبنی ہوئی؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس دور سے لے کر آج تک 8 رکعت تراویح اور 3 وتر سندوں کے ساتھ، صحیح سندوں کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ہم دکھانے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں نے سابقہ ریکارڈنگ کے اندر آپ کے سامنے 22 علماء احناف کو پیش کیا، ان کی کتابوں سے ریفرنس دیے کہ ان سب نے یہ قبولا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح تھی وہ 8 رکعت اور 3 وتر ہوا کرتے تھے، اور 20 رکعت والی روایت صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے۔ صحیح کے مقابلے میں ضعیف کو مقدم کر کے اپنے مسلک کا چورن بیچنا، کیا یہ صحیح ہے؟ جھوٹی بات کو پھیلا رہے ہیں اور جھوٹی بات پر عمل کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ جی 20 رکعت تراویح سنت ہے۔ ہم کہتے ہیں سنت کہیے 8 رکعت اور 3 وتر۔ آپ کی اگر آج طبیعت چاہ رہی ہے آپ زیادہ پڑھ لیں، کون روکتا ہے آپ کو؟ مستحب عمل ہے، آپ کے بزرگوں نے خود کہا ہے کہ باقی رکعتیں مستحب ہے، وہ سنت نہیں ہے۔ سنت جو ہے وہ صرف
8 رکعت تراویح اور 3 وتر ہے. لیکن اس کے برعکس یہ مفتی طارق مسعود صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب اور مولانا الیاس گمن صاحب، منظور مینگل صاحب اور پھر بسا اوقات طارق جمیل صاحب بھی یہی رٹ لگائے ہوئے کہ سنت جو ہے وہ 20 رکعت ہے، 20 رکعت ہے. جھوٹ پر مبنی ہے. آپ لوگوں کا روزہ کیسے اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اس پر تو ذرا سا غور کر لیں. یا تو آپ ثبوت دے دیں قرآن اور حدیث سے، صحیح حدیث سے کہ نبی نے 20 پڑھی ہے، 10 لاکھ روپے مجھ سے انعام لے لیجیے. اور اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں، صرف آپ کو فکر یہ ہے کہ بچپن سے ہم رٹ لگاتے چلے آ رہے ہیں 20 سنت ہے، 20 سنت ہے، 20 سنت ہے، اگر آج ہم نے 8 سنت کہہ دی تو لوگ ہمارے جوتیاں ماریں گے. یہ جوتی کھا لینا ہلکا ہے، آخرت کا عذاب بہت بھاری ہے. ان سارے مفتیوں سے میں کہوں گا، ان تمام علماء سے کہوں گا جو اپنے مسلک کا چورن بیچنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. وہاں تو نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس شخص نے مجھ پر جھوٹ بولی، ایسی بات مجھ پر میری طرف نسبت کری جو میں نے نہ کہی ہو نہ کری ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا دے. جہنم سے بچنے کے لیے میں ان مفتیوں کو کہوں گا، ان دیوبندیوں کو کہوں گا، ان سنیوں کو کہوں گا، ان بریلویوں کو کہوں گا کہ جہنم مول نہ لیں. دنیا میں اگر آپ کو تھوڑی سی رسوائی اٹھانی پڑ جائے جھوٹ کو ترک کر کے حق بات کہنے میں، تو یہ منظور کر لیں آپ. لیکن آخرت کی سزا جو ہے بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے.